اس کے بعد پھر ہے آگے آیا نمبر 280، تنگ دست قرضدار کو مہلت دینے اور قرض معاف کر دینے کی جو ترکیب ہے، بہت ہی خوبصورت، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسے احساس کیا ہے انسانوں کا، یہ دیکھیے۔ وَإِنْ اور اگر کانا ہے وہ ذو اسراتن تنگ دست، فَنَظِرَةٌ تو مہلت دینا ہے، إِلَى مَيْسَرَةٍ آسانی تک، وَأَنْ اور یہ کہ تصدقوا تم صدقہ کرو، خیر بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، ان اگر کن تم ہو تم تعلمون تم جانتے، اور اگر وہ تنگ دست ہے تو آسودہ حالی تک مہلت دینی چاہیے، اور بخش دو تو تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اب یہ دیکھیں، ذو جو ہوتا ہے نا، میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم یہ بتایا تھا، ذو جو ہوتا ہے والا ہوتا ہے، یا کوئی جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں نا صاحب قرآن، ذو قلوب، تو ذو کسی چیز کو رکھنے والے کے لیے عموماً یوز ہوتا ہے، تو ذو جو ہے نا کسی چیز والا، ٹھیک ہے، صاحب، جیسے ذو اسراتن، کوئی کس چیز والا ہے؟ تنگ دستی والا، کوئی تنگ ہے حالات میں، اور اس کے پاس روزی کم ہے، اتنی کشادہ روزی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس لیے ذو لگا ہوا ہے اس کے ساتھ۔ اور فَنَظِرَ جو ہے آگے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے نون غورا سے، اس میں جو ہے مہلت دے دینی ہے، جس نے لی ہے نا جو تنگ دست ہے اس کو مہلت دے دینا، ڈھیل دے دینا، ریلیکسیشن ٹائم دے دینا کہ آسانی سے اپنا قرض واپس کر سکے۔ الا میسرہ، یا سین را سے نکلا ہے یسر سے، آسانی تک، آسودگی تک، جب تک کہ اس کا جو رزق ہے فراخ نہیں ہو جاتا، اس کی روزی جو ہے وہ کشادہ نہیں ہو جاتی۔ تو اب یہ اس کا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ بنی گئے جو مغیرہ ہیں، انہوں نے اپنی تنگ دستی کی شکایت اور فصل توڑنے تک مہلت مانگی، مگر قرض خواہوں نے مہلت دینے سے انکار کر دیا، اس پر یہ پھر آیت نازل ہوئی۔ جب سود حرام قرار دے دیا گیا تو قرض خواہ قرض داروں کو قرض کی جلدی وصولی کے لیے نا تنگ کرنے لگے۔ حالات اس طرح کے تھے کیونکہ جس نفع کی امید کے تحت وہ ان کو مہلت دیتے تھے وہ تو اب منقطع ہو گئی تھی، نفع تو ان کو یہی لگ رہا تھا نا، اس کے اوپر ہمیں کیا ملنا ہے؟ سود ملنا ہے۔ ادھر قرضدار جو تھے وہ تنگ دستی کی وجہ سے فوری طور پر ادائیگی سے بالکل قاصر تھے، ان کی کیپیسٹی ہی نہیں تھی قرض واپس کرنے کی نا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے اس حال پر رحم کر کے یہ حکم دیا کہ اگر قرضدار جو ہے وہ تنگ دست ہے اور قرض ادا کرنے کے قابل نہیں، تو اس کو اس وقت تک مہلت، ڈھیل یا ٹائم دیا جائے جب تک وہ قرض ادا کرنے کے قابل نہ ہو جائے، اور اگر قرض بالکل معاف کر دیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے خزانہ میں جمع ہو کر تمہیں آخرت میں نفع دے گا۔ جس میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے اور دنیا و آخرت میں اس کی سختی کو دور کر دے، تو اس کو چاہیے کہ وہ تنگ دست کو قرض کی ادائیگی میں مہلت دے اور قرض کے مطالبے کو ترک کر دے، اور جس شخص کو اس بات سے خوشی ہوتی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے بچا کر اپنے سائے میں لے لے اور اس پر اپنا سایہ کر دے، تو اس کو چاہیے کہ مومنوں کے ساتھ جو ہے وہ سختی سے پیش نہ آئے بلکہ ان کے لیے نرم دل۔ تو یہ دیکھ لیں جی کہ قرض جس نے آپ سے لیا ہوا ہے اس کو مہلت دینے، اور اس کے علاوہ اسے جو ہے پیسے اگر اس کے معاف کر دیے جائے تو کیا خوبصورت اس کی فضیلتیں ہیں۔ اسی طرح سے حضرت ابو ہریرہ جو ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو میں آپ کو بتا دوں کہ کثیر الروایات کہا جاتا ہے، انہوں نے بہت زیادہ حدیثیں روایت کی ہیں، ان کا تو ایک سٹیٹس ہی بہت ہی اعلیٰ مقام ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے کہ انہوں نے ہم تک بہت زیادہ جو ہے وہ علم پہنچایا، کبھی اللہ توفیق دے گا تو ان کی زندگی کو انشاءاللہ پڑھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز سب سے پہلے اس شخص پر اللہ تعالیٰ کا سایہ ہوگا جس نے کسی تنگ دست کو قرض ادا کرنے میں اس وقت تک مہلت دی ہو جب تک اس کو میسر آئے، یا اس نے اپنا مطالبہ جو ہے بالکل معاف کر دیا ہو اور کہہ دیا ہو کہ میں تجھے اپنے حق سے اللہ تعالیٰ کے واسطے سبکدوش کرتا ہوں۔
اور اس نے معافی کے بعد قرض کی تحریر جلا دی۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح سے پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص تنگ دست کو سہولت دے گا اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس کو سہولت دے گا۔ اور مسند احمد کی ایک حدیث ہے کہ جو شخص کسی مفلس قرضدار کو مہلت دے گا تو جتنے دن، سنیے گا بہت ہی خوبصورت اور موٹیویٹنگ ہے، بہت ہی مقابلہ ہی نہیں ہے اس کا، کیا ہے، جو شخص کسی مفلس قرضدار کو مہلت دے گا تو جتنے دن وہ قرض ادا نہ کر سکے اتنے دن تک اس کو ہر روز اتنی رقم کے صدقے کا ثواب ملے گا جتنی اس قرضدار کے ذمہ واجب ہے۔ اور یہ حساب جو ہے میعاد پوری ہونے سے پہلے مہلت دینے کا ہے، اور جب قرض کی میعاد پوری ہو جائے اور وہ شخص ادا کرنے پر قادر نہ ہو تو اس وقت اگر کوئی مہلت دے گا تو اس کو ہر روز اس کی دگنی رقم صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جی آپ کے سامنے اس قدر فضیلت ہے تنگ دست قرضدار کو مہلت دینے کی، اور اگر کیپیسٹی اللہ نے دی ہے تو اس کو معاف کر دینے کی، کہ انسان کا دل کرتا ہے کہ کبھی واپس لینے کا سوچے ہی نہ۔ سبحان اللہ۔